السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان جس طرح کے مسائل میں گرا ہے، سیاسی، آئینی اور معاشی، ہر ایک کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مسائل کا حل بات چیت میں ہے۔ بات چیت کیسے ممکن ہو سکے گی؟ کیا سیاسی طبقہ اس پر راضی ہو پائے گا یا نہیں؟ رمضان گزر گیا اور عید بھی گزر جائے گی، اگلے رمضان کے بھی ہم منتظر رہیں گے، لیکن یہ جو معاملات جو انسیٹلڈ ہوئے ہیں، کیا یہ سیٹلڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو ایک مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اب تو یہ خیر نئی بات شروع ہوئی، کب ہوں گے؟ اور اس کب کے لیے بھی یہاں تک کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہ سیاسی جماعتیں وہ اس پر مل بیٹھیں اور ایک متفقہ مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں، لیکن یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ذرا ہم اس پہ بات کریں گے، اور ان معاشی اور سیاسی اور آئینی مسائل کا حل کیا ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے سینئر تجزیہ کار سے ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب صاحب ہیں، حسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سولنگی صاحب ہیں ساتھ، حسن صاحب سولنگی صاحب ہیں۔ مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میں سولنگی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں، بات چیت کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ یہ بھی المیہ بن چکا ہے اس پولیٹیکل طبقے کا۔ سر، یہ آپ نے درست کہا کہ یہ المیہ ہے، لیکن آپ اس پر ذرا غور فرمائیے کہ جو پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی سر، تو وہاں پر سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی ان کو سنا جائے۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اجازت نہیں دی۔ یہ جو خواہش ہے ان کو سننے کی وہ اچھی ہے، لیکن کاش اس کا ادراک اس سے پہلے ہوتا۔ آج ہی جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر ایک اور بات ہوئی ہے، جس میں وزارت دفاع کی جو رپورٹ تھی اور جو بریفنگ تھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا، اور اس کو غیر تسلی بخش بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلے بتا دیتے۔ لیکن جب سیکرٹری دفاع نے رپورٹ جمع کرائی تھی تو اس وقت اس پر بات نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ جی اب آپ ایک سر بمہر ایک رپورٹ جمع کرا دیں اور آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آج کہا گیا کہ یہ باتیں پہلے کرنی چاہیے تھی، تو پہلے تو آپ نے موقع نہیں دیا۔ اور جو خود الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی گئیں، لیکن اگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو موقع دیتے تو وہ جو سیکیورٹی اور جو روکڑے کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سنجیدہ سیاسی اور آئینی مسائل ہیں جو کہ قبل از وقت تحلیل سے پیدا ہوئے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کا بھی ذکر ہو جاتا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی پنچایت کمیٹی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کی ثالثی کے بغیر بھی ایک دوسرے سے بات کر سکتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سولنگی صاحب، المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کر رہی نا سر، 13 مہینے تو ہو گئے، سپریم کورٹ کو مجبور کر دیا گیا یہ کہنے پہ کہ وہ ثالثی، جس کو آپ ثالثی کہہ رہے ہیں، آف کورس یہ ثالثی ہی ہے، تو اس کو مجبور کیا گیا کہ ادارے کو کہ وہ بولے کہ بھائی آپ کو سننا چاہتے ہیں مل کے آئیے، ایک متفقہ حل بتا دیجئے۔ تو مجبور کر دیا نا سیاسی طبقوں نے، 13 مہینے سے سیاسی طبقے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یہ مجبوری کا بہانہ اچھا ہے، اس مجبوری کا نام لے کر اس ملک کے اندر طویل مارشل لا لگے ہیں، کیونکہ جی آپ نے نہیں کیا تو ہم نے کر دیا۔ آپ اپنا کام کریں، آپ سیاست دان نہیں ہیں، آپ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ آپ سیاست دانوں سے کریں کہ آپ مل بیٹھیں، آپ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ مسلسل جو ہے وہ 3 ارکان کا بینچ بنا کر ان تمام سینئر ججوں کو جنہوں نے آپ سے ڈسینٹ کیا ہے ان کو مستقل آئینی جو پٹیشنز ہیں ان سے باہر رکھیں۔ آپ 184 کا جس طریقے سے استعمال افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے جاری ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتا۔
آپ یہ 90 دن کے تقدس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو گزر گیا. پنجاب کے اندر اسمبلی کے الیکشنز کرانا خیبر پختونخوا سے زیادہ کیوں ضروری ہے؟ وہاں جو ہے وہ اللہ کے بندے نہیں رہتے، وہ چلڈرن آف لیزر گارڈ ہیں. ادھر آپ نے لے لیا، تاریخ دے دی، خیبر پختونخوا کے لیے کیوں نہیں؟ سر ویری رائٹ، ویری کون سا الیکشن ہو گئے ہیں مرزا بھائی؟ 14 مئی کو کون سا الیکشن ہو رہے ہیں؟ جب ویسے فوکس پنجاب پہ تو ہے نا حسن بھائی، پنجاب میں کون سا الیکشن ہو گیا؟ ذکر ہی نہیں ہو رہا نا. جی جی مرتضیٰ صاحب اس پر ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن صحیح صاحب. سپریم کورٹ بار بار پنجاب کا نام لیتی ہے، کے پی کے تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، الیکشن تو کہاں ہونے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب سر کنسنسس ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، نہیں ہو پائی، 13 مہینے نہیں ہو پائی. اب کہیں نہ کہیں جس کا حوالہ سولنگی صاحب دے رہے ہیں، چلو میں بول ہی دیتا ہوں کہ فیس سیونگ تو چاہیے ہوتی ہے نا. سپریم کورٹ کو جس آپ نے نہج پر پہنچا دیا ہے، وہاں مطلب کوئی بھی ہو اس کو کم از کم کچھ ایسا کوشن ضرور چاہیے ہوتا ہے جہاں اپنی عزت بچ جائے، تکریم بچ جائے، وہ احترام بچ جائے، وہ لاج بچ جائے. تو ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ کہیں نہ کہیں جو یہ مشورہ ہے سپریم کورٹ کا کہ سب کو سننا چاہتے ہیں تاکہ سب کا انپٹ آ سکے. سر دیکھیں، مجھے پہلے تو اس پر ہی آبزرویشن ہے جو آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ کو جہاں پر پہنچا دیا گیا ہے. اب سپریم کورٹ کو کسی نے نہیں پہنچایا، سپریم کورٹ وہاں پر خود پہنچی ہے، اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہنچی ہے، اپنے اقدامات کی وجہ سے پہنچی ہے. جو کچھ انہوں نے پچھلے سال 1.5 سال میں کیا ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ لوگوں میں عدلیہ پر اعتماد کی کمی بالکل واضح ہے. اور اس کا ذکر ابھی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کیا کہ کیا کیا ہے، ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ متواتر ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو سینئر ایڈ کر سکتا ہوں سر میں، ایک چیز جی پلیز یہیں کر دیں نا، کیونکہ آپ کی بات ہی آج آپ تینوں لگتا ہے ایک سمت میں چلیں گے اور میں باد مخالف میں اڑوں گا. سر یہ بتا دیجئے، میں آپ کی بات سے اختلاف ڈاکٹر صاحب نہیں کر رہا جی، بٹ جب آپ بات کر رہے ہیں، جس مقام پر بات کر رہے ہیں، جہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہیں اس ملک میں سیاسی بحران کھڑا ہوا، اس سے بھی آپ انکاری نہیں ہیں. اس ملک میں معاشی بحران کھڑا ہوا، اس سے بھی آپ انکاری نہیں ہیں. جی. اور جس آئینی بحران کا حوالہ دے کے آپ ملبہ سپریم کورٹ پہ ڈال رہے ہیں، وہ سیاسی بحران کی وجہ سے پیدا ہوا، تو جن کی وجہ سے پیدا ہوا ان کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائیے نا سر. دیکھیں بالکل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بریو ذمہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری تھوڑی بہت ہوتی ہے. اس میں سیاستدانوں کو بالکل یہ وہ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی دودھ کی دھلی نہیں ہے. سارے ادارے جو ہیں، تینوں آرگن جو ہمارے ریاست کے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون زیادہ ذمہ دار ہے. لیکن کہانی کا سیاستدانوں کا کیا تھا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو آئینی طور پر جی پروویژن موجود ہے اس کا استعمال بھی کیا جائے. میں اس کے خلاف رہا، حالانکہ میں عمران خان کا کوئی حامی نہیں ہوں، لیکن جب عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لائی گئی، حالانکہ یہ اپوزیشن کا حق تھا پی ڈی ایم کا لے کر آئیں، لیکن میں اس کا حامی نہیں تھا. اس لیے حامی نہیں تھا، میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں ہم نے بار بار پرائم منسٹرز کو مختلف وجوہ سے وقت سے پہلے فارغ کیا ہے، عدالتوں نے کیا ہے، فوج نے کیا ہے. تو اب کم از کم یہ اگر چل رہا ہے، آپ ان سے عمران خان سے متفق ہو یا نہ ہو، میرا یہ خیال تھا کہ ان کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے تھی. تو پی ڈی ایم جو لے کر آئی تحریک عدم اعتماد، ان کو اس کا حق تھا، لیکن میرا خیال ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں پھر وہی کلیہ اس پر بھی اپلائی کروں گا جو عمران خان نے اسمبلیاں توڑی ہیں کے پی اور پنجاب کی. ان کو یہ حق حاصل تھا، جو چیف منسٹر ہے، آئینی طور پر چیف منسٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے. لیکن اس آئینی اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا بے جا اس اختیار کو استعمال کریں. تو یہ جو عمران خان جس طرح انہوں نے غلط استعمال کیا، پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد لا کے، آئینی حق ہونے کے باوجود ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ کو یہ حق تھا کہ وہ اسمبلی توڑوا دیں، لیکن انہوں نے توڑ کر میرا یہ خیال ہے ٹھیک نہیں کیا. ان کی حکومتیں تھیں، ان کو چلنے دینا چاہیے تھا. تو یہ بات تو آپ کی وجہ ہے کہ اس جو بحران ہے، اس بحران میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے. لیکن عدلیہ کا ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ اس کو از خود نوٹس، جتنی تیزی سے اور جتنی تیز رفتاری سے وہ از خود نوٹس لے کر فیصلے سناتی رہی ہے، آبزرویشن دیتی رہی ہے. اور پھر یہ پرسیپشن جو ایک لاڈلے والا بنا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ متواتر جتنا ریلیف ان کو دیا گیا ہے عمران خان کو، اتنا ریلیف نہ کبھی پیپلز پارٹی کو دیا گیا، نہ کبھی نون لیگ کو اتنا دیا گیا. یعنی ان کو تو اقتدار سے ہٹنے کے بعد فوری طور پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ سارے گھوڑے چھوڑ دیے جاتے تھے ان کے اوپر، لیکن ان کو جو ہے 100 سے اوپر ایف آئی آر تو عمران خان صاحب پر بھی ہو گئی. دیکھیں جی، کوئی کتنی تو ضمانتوں میں پھر رہا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک رات انہوں نے جیل میں گزاری نہیں ہے،
جیل سے یہ ڈرتے ہیں، حوالات میں نہیں گزاری، کہتے رہتے ہیں میں بہت بہادر آدمی ہوں، 10 پردوں میں یہ نکلتے ہیں، ان کا جو قول اور فعل کا تضاد ہے وہ بالکل سامنے آ گیا ہے، خود نکل کے آتے نہیں ہیں۔ اور اب گریجولی جو مجھے اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ ان کی اسٹیم اب نکل رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم کا جو تھا طریقہ کہ ان کو تھکا دیا جائے، تو وہ عمران خان کی تھکن بالکل واضح نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھیوں کی تھکن بالکل واضح نظر آ رہی ہے، ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، ان کی اسٹیم نکل گئی ہے۔ حسن یوسف، ہم فوکسلی ذرا میں سپریم کورٹ پہ آپ سے رسپانس اس لیے لینا چاہوں گا، ہم یہ سارے بڑے وبانگ دہل کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گئی، ون سائیڈڈ فیصلے ہیں، لاڈلا بھی ہے، کیا یہ اس قدر متنازع ہونا، اس میں واقعی سپریم کورٹ کا اپنا کردار ہے اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا ایک رول ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا آدھی سپریم کورٹ کا؟ یس، جو فیصلے متنازع فیصلے ہیں یہ بھی آدھی سپریم کورٹ کے ہیں۔ اگر یہ پوری سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے تو نہ انہوں نے متنازع ہونا تھا اور نہ اتنا جو ہے یہ شور اٹھنا تھا۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فیصلے اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ ان فیصلوں کے اوپر ان کی اپنے بردر ججز جو ہیں، 7 ججز ڈسٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس امرتا بندیال جو ہیں انہوں نے وہ بڑے تھے، وہ عدالت کے بڑے تھے، انہوں نے سب کو لے کے چلنا تھا لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، انتخابات وہ دینا چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اس کا نتیجہ آخر میں یہ برآمد ہوا کہ سپریم کورٹ اور وہ خود متنازع ہو گئے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے بڑا سپریم کورٹ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اور جہاں تک بات آ گئی کہ اب 14 مئی کو الیکشن کا انہوں نے بڑا زور و شور سے حکم دیا تھا، ان کا جو حکم تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا، یعنی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا وہ حکم، آپ کہتے ہیں سر غیر آئینی اس لیے تھا نا کیونکہ دیکھیں وہ غیر آئینی بھی نہیں تھا، اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ غیر آئینی ہے میرے حساب سے۔ فیصلہ جو ہے وہ مائنورٹی ڈیسیژن تھا، 3 جو ہے وہ ججز کا فیصلہ تھا، جبکہ ان کے خلاف میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میٹر ہے یہ جو اپلیکیشن ڈسپوز آف کر دی تھی، اور انہوں نے جو از خود نوٹس تھا اس کو بلا جواز قرار دیا تھا، وہ 4 ججز ہیں۔ تو 4 ورسز 3، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ بنتا ہے، کیونکہ 2 ججز نے 9 میں سے ریفیوز کر دیا تھا، جسٹس جاز الحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے۔ تو باقی جو 4 ججز کا فیصلہ ہے انہوں نے جو ڈسپوز آف کر دی، اور 3 ججز کا جو فیصلہ مائنورٹی کا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں چیف جسٹس۔ جب اس کی امپلیمنٹیشن کرا رہے ہیں تو اس کے باوجود دیکھیں، یہ تو میں کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے پھر بھی الیکشن کمیشن نے بھی انہوں نے پھر بھی سر تسلیم خم کر دیا چیف جسٹس کے سامنے۔ کہاں کیا وزیر داخلہ نے کہا کہ 14 کر کے دکھائے وہ کرا سکتے، دیکھیں روایتی طور پر کہہ رہے ہیں نا، لیکن رپورٹس بھی سبمٹ کرا رہا ہے اٹارنی جنرل 27 ایک کا نوٹس ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو نوٹس ہو جاتا ہے، تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بینگ اے پرنسپل لا آفیسر آف دا اسٹیٹ اس نے معاونت کرنی ہے 27A میں، وہ وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ یہ تاثر مل رہا ہے کہ اوبے ہو رہا ہے آرڈر، کوئی اس میں کنٹیمپٹ اس میں تو سارا اوبے کر دیا نا، اور کیا کریں؟ حالانکہ ان کی ریزرویشن ضرور ہیں، آرڈر آف دا کورٹ جو تھا، یعنی ایک آرڈر آف دا کورٹ بھی وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ایون دین انہوں نے جو 3 ججز کے فیصلے کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے 3 ممبر بینچ بنا۔ 3 ممبر بینچ نے جو اپریل میں، یعنی 4 اپریل کا فیصلہ ہے نا، 4 اپریل کا فیصلہ دے دیا امپلیمنٹیشن کا، اس پر بھی انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں بنتا تھا، پہلی بات۔ دوسری چیز اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب مین کوشچن تو یہ ہے نا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، واٹ نیکسٹ؟ نیکسٹ یہ ہے جی کہ آپ سپریم کورٹ کو اپنے جو فیصلہ دے چکے ہیں 14 مئی کا، اس سے فرار چاہیے، اور فیس سیونگ چاہیے، فرار چاہیے نا، کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر سے پہلے ہو نہیں سکتے۔ اور ڈی جی ایم او نے جو تقریباً 2 گھنٹے سے زائد ان کو بریفنگ دی ہے، اس میں ان کو یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اگر الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں جائیں گے تو پھر جو ہے وہ بیٹل فیلڈ کی، آج انہوں نے جو ریمارکس دی کہ بیٹل فیلڈ ہوگی، تو وہ جب بیٹل فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر میدان جنگ میں جس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں الیکشن اگر کرائیں گے تو پھر ذمہ داری الیکشن سوری پھر ذمہ داری بن جائے گی الیکشن کمیشن کی، نہیں سپریم کورٹ کی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے سولنگی صاحب، سر آپ جیسے دانشوروں سے ہمیں یہ جواب چاہیے کہ مسئلے کا حل کیا ہے سر؟ وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہو گیا ایکسیڈنٹ، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، رانگ کراسنگ تھی، یا جو بھی تھا ہو گیا نا، مطلب جو معاملات پہنچ گئے، اب آگے رستہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے سے جان چھڑا لے، یا وہ جو کمبل سے جان چھڑانا چاہتا پر کمبل جان نہیں چھوڑتا؟ واٹ از دا سولوشن ود دا سپریم کورٹ کہ آف کورس سر ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی تکریم بھی رہے اور مسئلے کا حل بھی نکل آئے؟ دیکھیں دانشور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے استاد
تو آپ یہ میں ڈاکٹر صاحب کو آپ عمر رسیدہ نہ بنائے سر. نہیں، استاد کے لیے عمر رسیدہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا چلو، یہ طالب علم آپ جو کی ہے اعلیٰ وہ ضروری ہے سر کہ آپ نے ہمارے بڑھاپے دوست کو میں بھی ہو چھوٹا سکتا رکھا عمر میں. دیکھیں، آپ کا جو آئین ہے اس کی تمہید میں لکھا ہے سر کہ یہ ملک عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے. اسی لیے یہ آپ کا آئین ہے جو کہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ ہے اس ملک کی وفاقی اکائیوں اور عوام اور ریاست کے درمیان، کہ یہ اسی طرح سے چلے گی. یہ جو تاریخیں دی جاتی ہیں نا، 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، اسمبلی تحلیل کریں گے تو 90 دن کے اندر وقت سے پہلے الیکشن ہوگا، اگر وقت پر ہوگا تو 60 دن کے لیے کے بعد جو ہے وہ نگران حکومت بنے گی. یہ 224A میں جو آپ نے ترمیم کی، یہ سب جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اگر 91 دن پہ ہو جائے گا تو کوئی قیامت آ جائے گی. یہ آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہے. جو آئین کی روح ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے. اب یہ جو ٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل جیسے کعبے کے غلاف سے بندہ لپٹ کر ایمان کے لیے وہ کرتا ہے، اس طرح سے نہ چمٹے. کیونکہ اگر آپ ٹیکسٹ کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے تو پھر جو اوریجنل سن ہے، جو بنیادی گناہ ہے، وہ عدالت نے خود کیا. جب 63A میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ فلور کراسنگ کرنے کے بعد آپ کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا، یہ کہیں نہیں لکھا. تو جو جج حضرات ہیں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ٹیکسٹ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں گے تو کبھی روح چلی جاتی ہے. وہاں پر جو ہے وہ ٹیکسٹ عزیز نہیں تھا 63A میں. وہاں پر آئین کی روح یہ تھی کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ 90 ڈیز کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں پر روح جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آئین کی روح جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں ہو یا 91 دن میں ہو. اگر یہ اتنا مقدس چیز ہوتی تو آئین کے اندر جو 254 کا جو آرٹیکل ہے وہ ہوتا ہی نہ. ویسے سولنگی صاحب کاش میرے بس میں ہوتا، میں اتنا طاقتور ہوتا کہ آپ کے اس رسپانس اس پر جو ہے آپ کا جو رسپانس ہے اس پر عمر عطا بندیال صاحب سے کامنٹ لے سکتا. سر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں نا سر، ان کو پتا ہے کہ سوویت یونین میں بھی الیکشنز ہوتے تھے، وہ برشنیف والے اور دوسرے، اور وہ 98% ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا تھا. صدام بھی الیکشن کراتا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی نارتھ کوریا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. حسنی مبارک وہ الیکشن نہیں چاہیے. ہمارا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ 218(3) کے تحت آزادانہ، منصفانہ، شفاف. اسی لیے آئین کے اندر 224 آرٹیکل بھی ڈالا گیا. تو بات یہ ہے کہ ان جماعتوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے، اور یہ سیاسی معاملہ ہے. عدالت کو یہ معاملہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ معاملہ سیاستدانوں کو خود حل کرنا تھا. ابھی خط لکھ رہے ہیں اسپیکر کو کہ جی آپ اچھے قوانین بنائیں. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے. ویری رائٹ سر. اچھا، اسپیکر صاحب خود طے کر سکتے ہیں، ان کا ہاؤس وہ ہمارے جمہوریت کی ماں جو ہے وہ اسمبلی ہے، پارلیمان ہے. آئین اس نے تخلیق کیا ہے، آئین نے پارلیمان کو تخلیق نہیں کیا. جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ اہم ہے، عوام اور اس کے بعد پارلیمان جس نے یہ آئین تخلیق کیا ہے. سر آئین جو ہے بڑا آسان لفظوں میں آپ نے اس بات کو سمجھایا بھی اور سلجھایا بھی. ڈاکٹر اس میں میں چاہوں گا جو تشنگی رہ گئی ہے آڈینس کے لیے، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ نیریٹو بڑا اچھا بک رہا ہے عام پاکستانی تک. دیکھو سپریم کورٹ 90 دن کے ساتھ کھڑا ہو گیا. سپریم کورٹ نے آئین کی پاسداری کے لیے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب عام پبلک میں یہ پرسیپشن ہے کہ سپریم کورٹ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں مداخلت کا ایلیمنٹ جس پر ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو یہ جو 90 روز کی کا قانون اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہے ڈٹ کے، اس کو کیسے جسٹیفائی کر پائے گا پولیٹیکل طبقہ کہ معاملات کا تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. آدھی سپریم کورٹ کہا کریں آپ تو سپریم کورٹ کیوں کہتے ہیں؟ چلو آدھی سے بھی کمتی لوگ کرتے ہیں. دیکھیں 8 ان کی طرف ہے سر، آدھی سے زیادہ ہے، آدھی سے زیادہ ہے، ویسے 8 ان کی طرف بھی ہے. اللہ کرے ڈویژن نہ ہو. دیکھیں اس میں تھوڑا میں لیگل ایک دو، سولنگی صاحب نے تو ویسے بہت آسان ترین الفاظ میں بتایا، میں ذرا ایک دو مشکل الفاظ بھی استعمال کر لیتا ہوں.
دیکھیں لیگلی اگر کوئی کرائم ہوتا ہے, کہیں جرم ہوتا ہے, تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو اس کا ایکٹ, جس کو ایکٹس ریئس کہتے ہیں لیگل ٹرم میں, یعنی ایکٹ کیا ہوا, اور دوسرا مینٹل ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو مینس ریا کہتے ہیں. مطلب ایکٹ تو ہو گیا, کسی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی, لیکن خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی. یہاں پر جو ہوا ہے, جو چیف منسٹرز نے, دونوں چیف منسٹرز نے صوبائی اسمبلیوں کو جو تحلیل کیا, ان کو اختیار تھا, اور اس کے بعد یہ ظاہر آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن میں ہوں, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا کہ آئینی طور پر ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اگر آپ انٹینشن دیکھیں تو انٹینشن ہمیں یہ بدنیتی پہ مبنی فیصلے لگتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن پوسٹ پون کرنے کا جو عمل ہے, جو اکتوبر میں جانے کی بات ہو رہی ہے, اس میں سیکیورٹی سے زیادہ جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں وہ ہے معاشی ایلیمنٹ ہے اس کا, اور خود اپنا سیاسی ایلیمنٹ ہے. معاشی ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ملک 1 سال سے زیادہ سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے. اس معاشی بحران میں یہ الیکشن اس وقت کرانا بالکل دانش مندی نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن ہو, یعنی ظاہر سیکورٹی کے لیے ہمیں پیسے چاہیے, ڈپلائمنٹ, سارا عملہ, الیکشن کا عملہ. اس میں بھی تو آئی ایم ایف اور باقی ادارے اس لیے میں آتا ہوں سمجھو, اس لیے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس ایک لمبے مینڈیٹ کی گورنمنٹ نہیں ہے. وہ آج اسحاق ڈار صاحب معاہدہ کر لیں, وہ اکتوبر میں نہیں ہوں گے, دین آئی ایم ایف اور باقی ادارے کہاں جائیں گے سر؟ نہیں, لیکن پیسے دیکھیں, آپ کو یہ اگر آئی ایم ایف سے پیسے ابھی مل بھی جاتے ہیں تب بھی ہماری اکانومی کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہونے جا رہی. 6 مہینے بعد ہمیں پھر پیسے چاہیے ہوں گے, سال بعد پھر پیسے چاہیے ہوں گے. سال بعد جس کو پیسے چاہیے ہوں گے تو پکی گورنمنٹ آ کے لے گی نا. نہیں, لیکن یہ پیسے کا ضیاع ہے, وقت کا ضیاع ہے, انرجیز کا ضیاع ہے. اس وقت الیکشن کرانا بے شک آئینی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہ معاشی طور پر سوٹیبل ہے, اور سیاسی طور پہ یہ غلط مثال قائم ہوگی کہ کوئی چیف منسٹر چاہے تو وہ بدنیتی سے اپنی حکومت ہوتے ہوئے صرف ملک کو کرائسس میں دھکیلنے کے لیے. یہ اس بات سے تو انکار میں کم از کم سمجھ میں نہیں آتی بات کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کروایا ہے دونوں چیف منسٹر سے, سوائے اس کے کہ ملک کو ایک مزید بحران میں مبتلا کیا جائے. اگر ان کو ذرا بھی احساس ہوتا اس چیز کا کہ ملک کی معیشت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے, 6 مہینے بعد الیکشن ہو جاتے, اگر ان کو واقعی عوام کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ 6 مہینے بعد بھی جیت سکتے ہیں. آپ کی بات, اس سے پرویز الہی صاحب کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی, اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ فواد 4 دن پہلے گرفتار ہو جاتا تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. مطلب ان کی مرضی کے بغیر ہوا نا یہ کام. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد حسن بھائی سے بات کریں گے کہ عمران خان سلو نے ان کو سیاسی فائدہ دیا اور ملک کو کیا واقعی بحرانوں میں دھکیل دیا, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. بڑی دلچسپ بات ہے حسن ایوب صاحب کہ میں عمران خان صاحب سے اگلی دفعہ ملا تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام ضرور ان تک پہنچا دوں گا, کیونکہ وہ سنتے ہیں سوال بڑے تحمل سے, جواب بھلے اپنی مرضی کا دیتے ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ بحران جتنے بھی ہیں اس کی وجہ اسمبلیوں کا تحلیل ہونا ہے جو 2 ہوئی. اچھا وہ کس نے کی؟ وہ خان صاحب نے کی. خان صاحب سے یہ تو پوچھوں گا کہ واقعی یہ بحران اسی وجہ سے, آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا, کیونکہ خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ استعفے دینے سے, اسمبلی ڈیزالو کرنے سے ان کا پولیٹیکلی قد بہت بڑا ہوا ہے, ان کو بڑا مائلیج ملا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے, یہ بات سچ ہے, میں بھی یہی سمجھتا ہوں, اور لیکن وہ اسمبلیاں تحلیل کر دی انہوں نے, جو کہ حقیقت ہے. میرے لیے بڑا تعجب کی بات تھی, لیکن وہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے 90 روز کے اندر, اور یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہو چکی ہیں. مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ فریش مینڈیٹ چاہ رہے تھے, یا وہ بیسکلی ان کا پرپس یہ تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکے تو پھر انہوں نے دھمکی دے دی کہ میں فیس سیونگ کس طرح لوں. اور پھر فیس سیونگ لینے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اس طرح ہے صورتحال ہے تو میں فل فور جتنا جلدی میں الیکشن ہو جائے میں نااہلی سے بچ جاؤں. اب وہ نااہلی سے بچنے کے لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے پہلے, لیکن وہ اب ان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا. اب عمران خان صاحب کو نااہلی سے بچنا ہے, اور نااہلی ان کی جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہے, اور بلکہ نااہلیاں دیوار پر لکھی ہیں. 2 مقدمات میں عمران خان صاحب کی نااہلیاں دیوار پر لکھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب ان کیسز کو لنگر آن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کون سے سر 2, جب اگر آپ بات کر لیں کہ توشہ خانہ میں ہی جو کمپلین گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی, وہ 2 مہینے سے زیادہ کا کیس نہیں تھا. 2 مہینے سے تو وہ لٹکا رہے ہیں, وہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب is not surrendering before the court of law. اب تو انہوں نے ظفر اقبال کی فوٹوز وغیرہ دکھا کے جج صاحب کی اتنا انہوں کو ڈرا دیا ہے کہ شاید وہ بھی کیس کو آگے نہیں بڑھا رہے. تو دیکھیں ججز انڈر پریشر آ جاتے ہیں. میری بات پہ شاید وہ توہین عدالت نہ کرتے مجھے. مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ جاتے,
کورٹ میں پیش ہوتے، فرد جرم اپنے آپ پر عائد ہونے دیں جس طرح ان کو ایکچولی وہ کرنا چاہیے، تو وہ میرے خیال سے 2 مہینے کے اندر اندر ان کی کنوکشن ہو جانی ہے. اور عمران خان صاحب کی کنوکشن ٹل تک رائزنگ آف دی کورٹ میں ہوگی تو وہ نائب ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل مائلیج ملا، لوگوں نے ان کا نیریٹو لیا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پولیٹیکل فورس دیکھیں بنی، وہ یہ بات بالکل بنی ہے نا. دیکھیں جب مہنگائی ہے، ملک کو آپ بینک کرپٹ کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو پھر جب گئے 12 ارب ڈالر ریزرو، 12 ارب ڈالر نہیں تھے وہ، چائنا کے، سعودیہ کے، یو اے ای کے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے آپ کے تھے ہی نہیں. اب مطلب دیکھیں عدنان وہ تو 6 بلین تھے نا سر، باقی 5 تو ان کا تھا نا اپنا. تو پیمنٹس بھی تو کرنی تھی نا آپ نے، جو آپ نے پچھلا لون دیا ہوتا ہے وہ آپ کی آلریڈی آپ کی اوبلیگیشن ہوتی ہے، آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں وہ پیسے. لیکن بہرحال یہ زیرو آپ کے جو ہے نا وہ فورن ریزرو چھوڑ کے گئے عمران خان صاحب. اور اوپر ملک کے اوپر جو قرضہ چڑھا چکے ہیں، جو ری پیمنٹس آپ کرتے ہیں، یعنی سپوزٹلی پہلے اگر آپ 1500 روپے کرتے تھے تو عمران خان صاحب کو جانے کے بعد آپ 3500 یا 4000 روپے کر رہے ہیں ری پیمنٹ پر اینم، بلینس کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بڑے جو ہے ان کے لیے سچویشن کروشل ہے. پاپولیرٹی ان کو ملی ہوئی ہے کیونکہ انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، اور یہ ہی ان کا ایک ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے. ادروائز پیٹرول جو مہنگا ہو چکا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان صاحب کا کون سا ایسا کمال ہے جس سے انہوں نے کوئی کنسٹرکشن کی ہو، جہاں پر انہوں نے کوئی انڈسٹری لگائی ہو، کوئی ایسا کارخانہ دیکھا ہو، جو سی پیک ٹائپ کا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہوں؟ ایک چیز مجھے بتا دیں جو عمران خان صاحب نے کی ہے جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا، یا ملک جو جہاں آج لوگ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں مہنگائی ہی سب سے بڑا ان کا پلس ہے، سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، جس کا نقصان جو ہے موجودہ گورنمنٹ. سولنگی صاحب، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گورننس کے بھی ایشوز ہیں موجودہ گورنمنٹ کے، ان سب چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے جو کہ ان سے نہیں ہو پا رہا. ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا، موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ تو ہر بینچ میں ہوتے ہیں سر، بڑا ٹائم دے رہے ہیں آج کل کورٹ میں، لیکن جو سینئر ترین جج ہیں قاضی فائز صاحب، وہ مختلف کانفرنسز میں جا کے آج کل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا آپ کو ٹرینڈ لگتا ہے آنے والے چیف جسٹس کا مختلف جگہوں پہ جا کے قانون پر، آئین پر، عدالت کی طاقت پر بات کرنا؟ سر دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹسز رہے ہیں وہ پبلک ایونٹس میں جا کر اپنی انفرادی حیثیت میں مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے ہیں. تو مجھے کوئی ابھی تو قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن وہ بن بھی جائیں تو ماضی میں روایتیں موجود ہیں، تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. لیکن میں ایک اہم نقطے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں سر، جو کہ اس الیکشن سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ ممکن ہی اس لیے ہوا کہ جو مسلم لیگ اور جناح صاحب تھے وہ ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ کے تحت رہنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے 1940 کی جو قرارداد ہے وہ ایک لوز فیڈریشن کی بات کرتی ہے. اسی لیے جو آپ کا آئین جنہوں نے بنایا انہوں نے اس کو ایک وفاقی آئین بنایا. یہ کوئی وحدانی طرز سے جب بھی اس ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے، پہلے آپ کا ملک ٹوٹا ہے، اس ملک کے اندر اور مسائل ہوئے ہیں. تو یہ جو عمران خان نے کارنامہ دیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تحلیل سے، اس نے آئین کی اسکیم کو بہت گڑبڑا دیا ہے. کیونکہ جو 224 کے تحت جو نگران حکومتوں کا جو سیٹ اپ رکھنا تھا، اب اگر آپ وقت سے پہلے ادھر الیکشن کراتے ہیں، 58% ووٹر پنجاب میں ہیں، 21% خیبر پختونخوا میں ہیں، یہ تقریباً 80% ہے. اور یہ آپ ملک کے آئینی نظام میں ایک مستقل بگاڑ پیدا کر دیں گے. کیونکہ اب ہر 5 سال بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشنز پہلے ہوں گے، اور جب وہ حکومتیں بن جائیں گی تو ان دونوں صوبوں میں کوئی نگران حکومت نہیں ہوگی. تو یہ صوبے طے کریں گے کہ پاکستان کس نے چلانا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس وفاق میں رہنے کی کیا دلچسپی ہو جائے گی. لیکن سولنگی صاحب ایک چیز ایڈ کر دیں سر، میری بات صاحب نے بھی ڈسکس کیا، الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو آئین میں کوئی ترمیم کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. کیونکہ آپ یہ بگاڑ برداشت نہیں کر سکتے. یا تو آپ نگران حکومتوں کو بالکل اکھاڑ کر پھینک دیں، یا کوئی ایسی ترمیم کریں کہ اگر وقت سے پہلے صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن میں 1 سال رہتا ہو، اس سے پہلے ہو. اگر ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 2 صوبوں میں طاقتور حکومتیں جن کے پاس وسائل ہوں
बना दें, वहां पर कोई निगरान हुकूमतें ना हो, ताकि वो कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर असरअंदाज, इसको रोकना होगा। सर वेल डॉक्टर साहब एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा जो सजेशन है सोलंकी साहब की। मेरा सवाल ये है कि ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो ये है कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। एक ही दिन में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? 22 करोड़ का मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया भर में इलेक्शन मरहलावार होते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे तो सर क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? देखें, पहली बात तो ये कि माशी तौर पर ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि डिप्लॉयमेंट बड़ी चाहिए। दूसरे ममालिक में जहाँ पर मुख्तलिफ दिनों में हो जाते होंगे वहाँ पर यह है कि जी इतनी बड़ी फ़ौज आपको नहीं चाहिए कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। ये हमारे यहाँ तो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा मसला है ना, लॉजिस्टिक्स का और सिक्योरिटी का, इन पे बड़े अखराजात होते हैं। माशी तौर पे हम इस काबिल नहीं है कि पहले इतनी बड़ी एक्सपेंसेस करें हम 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, क्योंकि देखें डिप्लॉयमेंट 70% जैसे अभी कहा गया कि 70% आपका पाकिस्तान जो है वो पंजाब और KP है। अब 70% में आप डिप्लॉयमेंट करेंगे फ़ौज की, तमाम पूरा इलेक्शन का अमला, जो लोग पोलिंग अफसर हैं, कितना मतलब ये कि ये लाखों में लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो इतना बड़ा खर्चा अभी हो 6 महीने बाद फिर हो तो माशी तौर पर ये जो है वो मुमकिन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो तब्दीली की बात की गई ना, आइन में तब्दीली, देखें तब्दीली जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर 1 साल रह गया है इलेक्शन में तो उस वक्त शायद इनको ये रुकावट लगानी पड़ेगी कि 1 साल अगर इलेक्शन में रह गया है तो 1 साल का मार्जिन, उससे पहले आप जो है वो असम्बलियाँ ना तोड़ें, और अगर तोड़ देंगे और नई असम्बली बनाएंगे तो फिर दोबारा से सबके साथ दोबारा इलेक्शन हो पूरे वफाक के तमाम सूबों के। ये जो आइन साज लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में उनके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा, उनको इस पे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि आइन में मेजर तब्दीली की अब ज़रूरत है, जो लैक्यूना है, जो यानी कमी रह गई है। डॉक्टर साहब आप भी मानते हैं खान साहब ने आपने खुद कहा गैर आइनी काम नहीं किया, बट उसने आइनी बहरान भी पैदा कर दिया, माशी बहरान भी पैदा कर दिया बदनीयती से। यानी इसमें आइनी काम किया लेकिन बदनीयती से किया। जैसे होता है ना कि जो सच भी कभी कहीं कहीं बोला जाता है, तो सच बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सच बोला जाए जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाए तो उस सच से खामोश रहना बेहतर है। तो इसी तरह अगर इनको आइनी इख्तियार था भी तो ये इख्तियार इस्तेमाल करने से बेहतर था कि ये न करते, मुल्क को इस माशी बहरान में न धकेलते। लेकिन उनका सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क के साथ जो भी हो मुझे इख्तिदार में आना चाहिए, और मैं आकर जो पहले तबाही मैंने की थी वो जिसमें जो कमी रह गई थी उस तबाही का मजीद एजेंडा में आगे बढ़ाऊँ। ये काम है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, टाइम खत्म हो रहा है। हसन अयूब साहब, इलेक्शन कब होंगे सर? इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, इससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। और उससे पहले जो कन्विंस्ड कि अक्टूबर 100% कन्विंस्ड, और जो मुज़ाकरात करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। गो के आसिफ अली ज़रदारी साहब, सिराजुल हक साहब, बाकी तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं, बट इवन देन इनका नतीजा इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे 4 इलेक्शंस चाहिए, और PDM और जो गवर्नमेंट कहती है हमने 4 इलेक्शन देने नहीं हैं। तो इसका दरमियान का रास्ता निकल सकता नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से बड़ा लाउड एंड क्लियर बता दिया गया है कि अक्टूबर में ही उनके ऑपरेशंस जो हैं वो एंड होंगे, तभी ट्रूप्स अवेलेबल होंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो अब आपने अक्टूबर में ही अगर इलेक्शन अगर 8 अक्टूबर को हो जाते हैं तो यही कामयाबी होगी इमरान खान साहब की, और यही कामयाबी होगी सुप्रीम कोर्ट की। अदरवाइज इलेक्शन जो है इससे भी ताखीर का शिकार हो सकता है। क्या इमरान खान साहब वैसे कन्विंस्ड हैं सारी सूरत हाल पे? उनको नहीं, वो मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे, वो इस बात को मानेंगे नहीं। अक्टूबर में अगर उनको इलेक्शन आ जाएँ, अगर उनको वैसे ही मिल रहे हैं, तो अक्टूबर की डेट के ऊपर इमरान खान एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो कंक्लूड हो सकते हैं अक्टूबर तक। तो उनमें इतनी पेशेंस नहीं होगी, और अक्टूबर तक अगर वक्त गुजारने चाहें तो इसके लिए कोई फार्मूला वो जो है वो तय कर सकते हैं। एक चीज़ और जरा 30 सेकंड में हसन भाई, लोगों का ये मानना है, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, खान साहब इलेक्शन के साथ साथ कुछ गारंटीज भी मांग रहे हैं। जी, बहुत से गारंटीज मांग रहे हैं, क्योंकि उनके जो कोच थे ना वो रिटायर हो गए हैं, और वो कोच जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद अब उनको समझ नहीं आ रहा है कोच ज़्यादा खतरनाक नहीं, वो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। वो रिटायर कोच ने भी उनकी जो है ना उनको छोड़कर तो वाइट फ्लैग कर दिया उन्होंने जहाँ करना था। आप कह रहे हैं कि जो रिटायर कोच है खान साहब को छोड़ चुके हैं? खान साहब को उन्होंने जो है प्रोजेक्ट इमरान खान से उन्होंने तौबा कर लिया, उन्होंने भी कान पकड़ लिया। ख्वाहिश है कि ये मेरी खबर है जी, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, मैंने ट्वीट भी किया। सोलंकी साहब जल्दी से 30 सेकंड दे दो यार। कोच ही रिटायरमेंट के बाद छोड़ गया सर, ये हो सकता है वैसे? हाँ, वो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि ये जो 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हुई हैं, ये वज़राए आला ने नहीं की, इमरान खान ने की हैं। ये वज़राए आला रिकॉर्ड पर है कि हम नहीं करना चाहते थे, तो ये आईनी तौर पर भी ये गलत हुई हैं। और दुनिया में असम्बली उस वक्त तहलील की जाती है जब आपकी हुकूमत न चल रही हो। ये तो हुकूमतें चल रही थी, एक सूबे में 2/3 अक्सरियत थी, ये इन्होंने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये इस्तेमाल किया। 30 सेकंड डॉक्टर साहब।
30 लेकिन सेकंड नहीं डॉक्टर देखे साहब। गए। बस मेरा कंक्लूडिव रिमार्क ये है कि इमरान खान के बारे में जो कहा जाता है कि इनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, ये एक बड़ा एग्जेजरेटेड बात है, इसको बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि सर, इमरान लोग खान उनके साथ तो हैं, वाकई में इतने मकबूल हैं जितना कि उनको पेश किया जा रहा है। ये हकीकत में इतने मकबूल नहीं है। जब इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बात में बड़ा वजन है, क्योंकि वोट जो है वो पर्ची पे डालना है, ना ट्विटर ने डालना है, ना इंस्टा ने डालना है, ना फेसबुक ने डालना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।